سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ ابری کی نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے. چلیے پہلے عمران پرتاپ ابری کی نظم تو آپ کی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور کہ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں. ایک ہی ہیں سارے چہرے صاحب، فلسطین سے لے کر کے، عراق سے لے کر کے، افغانستان سے لے کر کے، پاکستان میں مسجدوں میں بم پھوڑنے والوں سے لے کر کے، جہاں بھی لہو دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی طاقت ہے صاحب. وہ دنیا کو جس چشمے سے دکھا رہی ہے دنیا اسی چشمے سے دیکھ رہی ہے. تیل کا کھیل ہے صاحب. میں پڑھتا ہوں، ہمت کرتا ہوں کہ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں. بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں. اخبار ان کے، رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے. ہیں اخبار ان کے، رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے. جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے. خدا را بتا دے کیوں خاموش تو ہے، خدا را بتا دے کیوں خاموش تو ہے. یہ عراق و کابل، فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے. یہ عراق و کابل، فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے. یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے 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 رہیں گے. بہت شکریہ، بہت محبت ہے. دوستوں کا حکم تھا اور میرا بھی من تھا کہ میں یہ نظم سناؤں. ایک بار زوردار تالی بجا کر کے ماحول بہت میرے لیے بھی سنجیدہ سا ہو گیا ہے. میں ایک اور آخری نظم مجھے پڑھنا ہے، میں اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس موڈ میں لا سکوں. آج مجھے بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ عمران بھائی آج بڑی محبت سے، بڑی شرافت سے پڑھیے گا، تو میں ان کا حکم مان بھی رہا ہوں. جی انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھ دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نظم میرے من کی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بسما میں کھڑا ہوں، ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے من کی ایک نظم نہیں سنانا چاہ رہا. آپ چاہ رہے ہیں میں سناؤں؟ جی جی ہاں انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نظم سناتا ہوں. پڑھتا ہوں ایک نظم صاحب. جی انشاءاللہ. اس نظم کی تمہید میں صرف اتنا صاحب کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے. میں بہت سینسٹیو نظم پڑھنے چل رہا ہوں. انور بھائی اس نظم پہ مجھے آپ کی بھی دعائیں چاہیے کیونکہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے چل رہا ہوں. تھوڑی دیر مجھے ماحول دیں. ایک نظم پڑھتا ہوں. ہندوستان کے ایک شہر میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے. بسوا والوں، سیتا پور والوں، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ماحول تیار ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھائی جائے. جنازہ رکھا رہتا ہے. ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، دیوبندی پڑھائے گا کہ بریلوی پڑھائے گا. جنازہ رکھا رہتا ہے، 3 لاشیں اور گرتی ہیں. کہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ہم، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم.
بہت ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نئی پیڑھی بیٹھی ہے. میں ایک نظم پڑھتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بسواں والوں، سیتا پور والوں، کہ کیا گجرات میں آپ کو گھروں کو جلانے سے پہلے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، اہل حدیث ہو یا وہابی ہو؟ کسی نے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. کیا مظفر نگر میں تمہارا سینہ چاک کرنے سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ نہیں پوچھا تھا. انہیں تو بس ایک چیز سے مطلب تھا صاحب کہ آپ کے نام کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا. میں ایک نظم پڑھتا ہوں آج تھوڑی دیر کے لیے، صرف ایمان والا بن کر کے مجھے سن لیجئے گا. میں سب سے الگ ہٹ کے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا. اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کو سنوار کر اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہے ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے. البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا. یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے. چند لوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے. اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ ان بستیوں کو چکنے رہتے، بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں ناحق بلا وجہ تباہ و برباد کر دیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، جو مصیبت تم پر آئے اس کو برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں. بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا. کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور جو کچھ لوگوں نے نافرمانیوں کو نصیحت کی اس واقعہ کو ان آیات میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو نافرمانی نہیں کرتی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والے کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں. پھر جب اس لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی نصیحت کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے.
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔